ہے جسے ملنے علی آ جائے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت جناب حیدر رضا غدیری صاحب سے کہ برونوں کے افروز ممبر ہوں اور سجدہ ذکر امیر المومنین ادا کریں بھرپور آواز میں بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ظہور امام زمانہ پڑھیے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولائل علی وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی النبی والعلی وزوجت العلی وبنات العلی وأولاد العلی وشیت العلی ونصار العلی اما بعد فقد قال الہ العلی بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بلندتر صلوات۔ دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرت لے کر آئے ہیں حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ کرے۔ امام بارگاہ در سجاد عشر محرم الحرام کے لیے سلمان بھائی سے لے کر جتنے انتظامیہ ہیں جس نے بھی جس نیت کے ساتھ حصہ لیا ہے مولا کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص زوار زاہد حسین ہاشمی صاحب مولا ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے وقت کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمائے اور مولا کریم ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مولا ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں بلندتر صلوات۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جا سکے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، آج 2 محرم ہے۔ پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا، جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کے حی ہونے کی دلیل بن جائے، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو ذکر علی میں بلند ہوتی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جس کا چند لمحوں کے لیے سو جانا اللہ کے حی ہونے کی دلیل بن جائے، اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ آپ پوچھئے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ولیوں کے سلطان امام العالمین، امام العارفین، امام المتقین، شیعوں کے پہلے امام، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ امام علی علیہ السلام سورج اور چاند کو گواہ بنا کے کہہ رہے تھے، اے سورج، اے چاند، اے ستاروں گواہ رہنا کہ تم نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی فرما رہے تھے کہ چاند ستاروں گواہ رہنا، تم نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا تھا، آیت الکرسی تو آپ نے پڑھی ہے نا، اللہ لا الہ، تو اس میں ہے نا کہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ ادھر علی جیسا امام کہہ رہا تھا کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ اللہ نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا جلدی سے زمین پہ جا، میرے نبیوں کے سلطان سے کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کو چند لمحوں کے لیے سلا۔
ساتھ بولے میرے علی کو چند لمحوں کے لیے سلا تاکہ وہ رہے میں رہوں، حالانکہ ان میں نہ وہ ہے نہ اور ہے نہ یہ ہے، اس لیے کہ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، علامہ سید رضی کا ترجمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں جتنی مرتبہ انی کہا ہے، مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی کہا ہے انی، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ نعرہ حیدری، یا علی، یہ نعرہ لگانے کی بڑی فضیلت ہے۔ میں ابھی تلونڈی کھجور والی پڑھ کے آیا ہوں، آج دوسرا محرم ہے، دوسری ڈیوٹی ادھر دے کے آیا ہوں۔ ادھر ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ کہاں پہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر قرآن ہے تو ممبر پہ لے کے آئیے۔ میں نے قرآن کھولا، قرآن کھول کے حسنین بھائی آپ کے لیے جملہ، قرآن کھولا، قرآن کھول کے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 نکالی۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولات، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے۔ کوئی تو ساتھ بولے، ذکر پہ بولنا عبادت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، اور شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، اور مجھ سے یزیدیوں کا نہیں ہوگا احترام، میری زبان کے لیے تالے خرید لو۔ حیدری، تو سوال ہوا کہ یہ جو ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، کچھ بندوں نے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیکھیے سبھی کے ہاتھ اٹھ گئے۔ بندے نے سوال کیا، اس نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ باندھے جائیں۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہے کشادہ رزق عطا کرتا ہے۔ بندے نے کہا کہ اس بات سے ثابت تو نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں۔ میں نے کہا ابھی دلیل دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے الغدیر، الغدیر میں لکھا ہوا ہے کہ 10 ہجری تھی، 18 ذوالحجہ تھا، نبیوں کے سلطان اونٹوں کے پلانوں کے ممبر پہ کھڑے تھے، اور ساتھ اپنے بھائی علی کو کھڑا کیا۔ علی کو کھڑا کر کے نبیوں کے سلطان نے اپنا ایک بازو بلند نہیں کیا، اپنے دونوں بازو، بھائی جان اپنے دونوں بازو بلند کیے، دونوں بازو بلند کر کے اپنے بھائی علی کا بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ تو سامنے 1.25 لاکھ صحابی تھے، تو جب کہا نا کہ یا علی آپ ہمارے بھی مولا، کائنات کے بھی مولا، تو آپ تو بیٹھے نا خاموش ہو کے۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے جواب دیا تھا جیسے میں کہنے لگا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو سب سے پہلے 1.25 لاکھ صحابہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یا علی آپ ہمارے بھی مولا، ہمارے باپ کے بھی مولا۔ نبیوں کے سلطان نے دونوں ہاتھ بلند کیے، اور اتنے بلند کیے کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ نبیوں کے سلطان کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ علی کا بازو بلند کیا، خدا کی قسم 1400 سال پہلے اگر نبیوں کے سلطان علی کا نعرہ بلند کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتے تو نبی کی امت بھی نہ ہاتھ اٹھاتی۔ اب نعرہ لگائے نعرہ حیدری۔ تو یہ نعرہ غدیر کی سنت ہے، ہم غدیر والے ہیں، سقیفہ والے نہیں ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اب میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی اور آج بھی پڑھی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ المائدہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کا 112واں سورہ ہے۔
اور المائدہ عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے. المائدہ خاص دسترخوان والی سورہ. توجہ ہے. آیت میں نے پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب روشن. جزاک اللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا ہوں. آپ کو حکم ہوا تھا کہ کل امام زمانہ پاک پڑھا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ امام زمانہ پاک پڑھا جائے. پہلا جملہ کہہ کے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا امام سننا ہے اور میں نے کتنا امام پڑھنا ہے. پڑھوں جملہ. جس کی خطابت کا ممبر اللہ کا گھر بن جائے اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں. سارے زبان سے بولو. جس کی خطابت کا ممبر اللہ کا گھر بن جائے اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں. اور مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جب ظہور ہوا تو مولا کعبے میں آئے، اور جب میرے مولا قائم کا ظہور ہوگا، مولا انہیں سلامت رکھے. یہ ہے میرے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے وقت کے امام کا نام، ایک مولا کا لقب ہے قائم، جب بھی تمہارے سامنے قائم لیا جائے تو ریت پہ واجب نہیں اوجب ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جائے. بلند تر صلوات پڑھیں. مولا امام زمانہ علیہ السلام کعبے پہ آئیں گے اور کعبے کی چھت پہ آ کے مولا پہلا خطبہ دیں گے. اور پہلا خطبہ دینے سے پہلے مولا کائنات امام زمانہ علیہ السلام جب خطبہ دیں گے، خطبہ دینے کے بعد مولا امام زمانہ کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ جناب جبریل ہوگا. جبریل، خدا کی قسم آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، خدا را سمجھیے آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ آپ اس امام کو مانتے ہیں کہ جس کے وجود کا صدقہ اللہ نے 18,000 عالمین کو سانسیں دے رکھی ہیں، اس کمال کو امام زمانہ کہتے ہیں. یہ پوری کائنات کا وجود جس ہستی کی وجہ سے قائم ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں. آپ 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے امام کا ذکر ضرور کریں. آپ پہ واجب نہیں اوجب ہے. ایک اور بات ہدیہ کر دوں، اگر میں کسی کی بات نہیں کرتا اپنی بات کر دوں. 14 سال پہلے یا 15 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا اور گھر میں جنازہ پڑا تھا. کچھ بندے میرے ابا سے محبت کرتے تھے، وہ 2-4 گلیاں چھوڑ کے 2-4 گلیوں کے وقفے پہ رکے. انہیں پتا چلا کہ حیدر کا والد انتقال کر گیا ہے. انہوں نے وہاں سے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے انہوں نے سر میں مارا، لہو لہان کیا، چلے گئے. میرا گھر تھا چند گلیوں کے فاصلے پہ. اگر وہ چند گلیوں کا فاصلہ طے کرتے اور میرے پاس آ کے کہتے کہ حیدر رضا غدیری بڑا دکھ ہوا ہے یار، تیرا باپ انتقال کر گیا یار، تو یتیم ہو گیا، تو مجھے تو پتہ چل جائے گا. لیکن جب امام کا جنازہ پڑا ہوتا ہے آپ پرسہ کسے دیتے ہیں؟ تو باتوں پہ غور ہے، ٹھیک بات کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ آپ اپنے وقت کے امام کو پرسہ دیجئے. آپ اپنی مجلس میں، آپ اپنے ذکر میں، آپ اپنے گھریلو معاملات میں اپنے وقت کے امام کا ذکر کیجئے. میں نے کل حسنین بھائی ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ تاجدار ولایت کے چھڑے سردار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ میرے داد علی کا نام لے اور داد علی کا نام لینے کے بعد وہ چپ رہے، اور 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل عبادت کا ثواب ہے علی کا نام لینا. اسی مولا سے جناب مفضل بن عمرو نے پوچھا کہ مولا یہ جو آپ کا آخری بیٹا آئے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرے بیٹے قائم کی پھر یہی اٹھے ہیں، اس کا مطلب یہی جاگ رہے ہیں.
बुलंदतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। मुश्किल हो गई है ना, मैंने लफ्ज कहा था और फिर आप बैठे रहे। आपके वक्त के इमाम का नाम लिया गया, आप बोला करें, आप उठ के खड़े हो जाएं और कहें अस्सलाम वालेकुम है। आप पे वाजिब नहीं, आप पे औजब है। आप जिसका खाते हैं आप उसके गुण गाया कीजिए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। बात कर दें थोड़ी सी और। आप बात सुन रहे हैं जी? मैंने कल जुमला कहा था 6 महीने के एहतिकाफ से अफजल है इमाम फरमाते मेरे दादे अली का नाम लेना। और अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके नामे अमाल में 100 साल के रोजों का सवाब लिखा जाए तो वो एक दूसरे को अपने वक्त के इमाम की मारिफत करवाए। तवज्जो है आप सबकी? मौला आपको सलामत रखे। अपने वक्त के इमाम के लिए बोला करें। कुरान की सूरा है सबसे पहली अलहम्द, अलहम्द से पहले बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बाद अलहम्द। अलहम्द का जो लफ्ज है उसमें है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तारीफ शाहजी हसनैन भाई शराजी साहब, आप सबकी दुआओं का सदका तारीफ मैं उसकी कर सकता हूं जिसे मैंने देखा है। मैं ये बता सकता हूं कि हसनैन ऐसा है, बाकिर ऐसा है, अहमद ऐसा है, ये भाई जिसे मैंने देखा है। तो मैं उसकी तारीफ कैसे करूं जिसे मैंने देखा नहीं है? अगर किसी के पास जुबान है तो इस जिक्र के लिए इस्तेमाल करें। अलहम्द तारीफ नहीं है, बंदगी है। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बैयत, ये बैयत नहीं है, ये तुम अपने आप को इमाम ज़माना के आगे फरोख्त कर देते हो। क्योंकि लफ्ज़ बै, मैं तो तालिब इल्म हूं, इतना इल्म मेरे पास नहीं है। वकान अल्लाहु शैअन अलीमा, ये दर सज्जाद की खाक चाट के जो मिल रहा है वही बस आप तक पहुंचा रहा हूं, गौर कीजिएगा। लफ्ज़ बै, बा, या और ऐन, ये जो आगे है ये होबियत की है, ये हमारे लिए नहीं है। ये लफ्ज़ बै, आप पढ़े लिखे हजरात हैं, आप पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, पता चल जाएगा कि बै का मानी है किसी को, किसी के हाथ अपने आप को फरोख्त कर देना। तो मक्का के रहने वाला एक ताजिर था और वो बाजार से गुलाम खरीद के लाया। मक्के का एक ताजिर था, बाजार से गुलाम खरीद के लाया। अब गुलाम घर आ गया, बीवी ने देखा, बड़ा खुश है, कहा खैरियत है, इतनी खुशी? उसने कहा बात यह है कि बड़ा सस्ता मैंने गुलाम खरीदा है। उसने कहा अच्छा चलो। बीवी अंदर चली गई, उसने गुलाम से पूछा, उसने कहा कि बंदा खुदा क्या खाएगा? उसने कहा मालिक है, जो आप खिलाएंगे वो मैं खाऊंगा। उसने कहा अच्छा। उसने फिर पूछा, उसने कहा बंदा खुदा ये बताओ लिबास कौन सा पहनोगे? उसने कहा मालिक आप अजीब बात कर रहे हैं, आप मेरे मालिक हैं, आपने मेरी कीमत दी है, आपने मुझे खरीदा है, जो आप पहनाएंगे मैं वो पहनूंगा। कहा अच्छा बंदा खुदा ये बता क्या खाएगा? उसने कहा मालिक आप जो खिलाएंगे मैं वो खाऊंगा, जो आप पहनाएंगे मैं वो पहनूंगा। कहा अच्छा फिर रहोगे कहां? कहा मालिक जहां पे आप रखोगे मैं वहीं पर रहूंगा। बस उसने ये जुमला कहा तो मक्के का ताजर जोर जोर से रोने लगा। बीवी को रोने की आवाज पहुंची, वो अंदर आई। उसने कहा बंदा खुदा क्या हुआ? अभी मुस्कुरा रहा था और अभी रो रहा है, क्या वजह है, क्या बात ऐसी हो गई? उसने कहा बात यह है, खुश इसलिए था कि गुलाम सस्ता खरीदा, लेकिन गमगीन इसलिए हुआ हो कि मैंने जितनी जिंदगी गुजारी है मैंने जाया कर दी है। उसने कहा क्या ऐसा कह दिया गुलाम ने? उसने कहा मैंने इससे पूछा क्या खाएगा? उसने कहा आप मालिक है जो आप खिलाएंगे। मैंने इससे पूछा क्या पहनेगा? उसने कहा आप मालिक है जो पहनाएंगे। मैंने इससे पूछा कहाँ रहोगे? उसने कहा कि आप मालिक हैं, जहां आप रखोगे मैं वहीं रहूंगा। उसने कहा बात मेरी समझ में आ गई, जब मैं इस एक शख्स का मालिक हूं तो ये मेरी मर्जी के बगैर ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है,
میری مرضی کے بغیر کہیں پہ رہتا بھی نہیں ہے، میری کے مرضی کے بغیر کچھ پہنتا بھی نہیں ہے، جو میں اسے کھلاؤں وہی کھائے گا، جو پہناؤں یہ وہی پہنے گا۔ تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ جیسے میں اس کا مالک ہوں، میرا بھی کوئی مالک ہے۔ اور سنو، میرے مالک کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ اپنے امام کے لیے بولے خدا را، میں جس ممبر پہ جا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اپنے وقت کے امام کا ذکر کروں۔ آپ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ میں کسی پیر کا، کسی فقیر کا میں دشمن نہیں ہوں۔ سادات عظام بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان، اور یہاں پہ کتنے ہی نمازی ہیں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، شیخ عباس قمی کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا دایاں ہاتھ اور تمہاری پیشانی یہ امانت ہے تمہارے وقت کے امام کی، اسے دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے نجس مت کرو۔ کوئی سید ہے، سادات ہے، آپ معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سادات ہیں، کوئی سید ہے، میں اس کا مخالف نہیں جا رہا، میں کسی پیری کے مخالف۔ ہاں، کتاب نہج البلاغہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں تو طالب علم ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب نے صوفی ازم پہ لعنت بھیجی۔ اچھا، ہم کسی سید کی، کسی پیر کی بیعت کر رہے ہیں، اور جب ہم بیعت کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ فروخت کس لیے کیا جی؟ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد، مرشد کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بچہ، تسی سناؤ جی؟ سب طرح خیریت۔ سرکار میں پریشان ہاں تے مینوں گھر چاہیے، بچہ گھر مل جائے گا۔ سرکار گڈی چاہیے، مل جائے گی۔ سرکار بخت چاہیے، مل جائے گا۔ تے جب لاگے والے سرکار کو مل جانا تو میں امام زمانہ کو کی لین جانا؟ بولے میرے استاد محترم قبلہ علامہ ڈاکٹر تنویر عباس غدیری اور تاج الدین حیدری صاحب کے شاگرد جناب علامہ مولانا ذاکر حسین قمر صاحب، اور میرے استاد محترم عاصم ایڈوکیٹ صاحب، یہ تینوں میرے استاد محترم ہیں۔ میں تینوں سے کچھ سیکھ رہا ہوں، میں اب بھی طالب علم ہوں۔ میرے علامہ ڈاکٹر تنویر عباس غدیری صاحب میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، اگر آپ کو، سارے بول لیجئے یار، زبان ہے آپ کے پاس، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے آپ نے، بس 2 منٹ پڑھ لیں بھائی، ٹینشن تو نہیں ہے کوئی، چلیں بسم اللہ۔ آپ کو بھوک لگ گئی اور کال کر کے آپ نے گھر میں فون کیا، جی میں گھر پہنچنے والا ہوں، کھانا بنا دیجئے۔ گھر والی نے کہا جی کہ 10 دن بعد، یار بات سنیں آپ، توجہ ہے نا آپ کی۔ گھر والی نے کہا جی کہ آپ آ جائیں، آپ کے آنے سے پہلے پہلے گھر میں کھانا تیار ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی، کچھ نااہل لوگ سڑک کو بلاک کر کے کھڑے ہو گئے، راستہ بلاک کر دیا، تو گاڑی وہیں کھڑی۔ تو مجھے بھوک زیادہ تھی، تو پاس میں ایک ہوٹل تھا، پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا یار گھر بڑی دور ہے، ہوٹل ہے، کھانا کھا لے، بھوک سے مر جائے۔ حالانکہ بھوک سے مرنا بہتر تھا۔ میں نے ہوٹل سے کھانا کھا لیا۔ اب چند لمحوں کے بعد ٹریفک کھلی، میں گھر پہنچ گیا۔ گھر جا کے دیکھا بیوی نے دسترخوان سجایا ہے، تو اس نے کہا جی کھانا کھائیں۔ میں نے کہا مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں یہ جتنے پیر ہیں یہ وہ ہوٹل ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کے آگے ہاتھ باندھے۔ میں نے کہا بطول تیرے رونے کا موسم ابھی نہیں ہے، تیرا بابا ابھی حیات ہے، روتی کیوں ہے؟ کہا ام ایمن تجھے نہیں پتا، اللہ جانے یہ اللہ کا کیسا عطیہ ہے جو مجھے اللہ دینے والا ہے۔ میرے ساتھ ہم کلام ہوا، مجھے کہتے ہیں اماں پیاسے بیٹے کا سلام، اجرکم من الحسین۔ عزادارو بی بی نماز ظہرین بی بی نے ادا کی۔ نماز ظہرین کے بعد 1 منٹ میں نے بس لینا، نماز ظہرین کے بعد بی بی تاکیبات پڑھ رہی تھی۔
बीबी का फिर गिरिया बुलंद हुआ, बीबी ने रोना शुरू किया, रोने की आवाज बुलंद हुई। उम्मे ऐमन कहती मैं देख रही थी, मैं बीबी के करीब आई, बीबी के कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा सैयदा तेरे रोने का वक्त नहीं है, अभी तेरा बाबा भी है, अभी तेरा शौहर भी है, तेरा बेटा हसन भी है और तू कायनात की मालिका है, बीबी क्यों रोती है? बीबी ने तड़प कर कहा उम्मे ऐमन तुझे नहीं पता। फिर मुझसे कलाम किया है, मुझसे कहता है अम्मा प्यासे बेटे का सलाम हो गया, अम्मा बेगौर और कफन रहने वाले बेटे का सलाम। अजरो को मनल हुसैन अज़ादारो रिवायात कहती हैं, बस रिवायात कहती बीबी नमाज मगरिबैन के बाद ताकि बाद में फिर मसरूफ हुई, बीबी का गिरिया फिर बुलंद हुआ। अब बीबी इतना रोई है, रोने की आवाज इतनी रसूल के कानों तक पहुंची। जनाब उम्मे ऐमन भागती हुई जनाब सैयदा के करीब आई, कहा फिर कोई बात की है? कहा अब तुझे नहीं बताती। कहा फिर अली को बुला लो। कहा ना अली को ना बुलाना। कहा हसन को बुलाऊं। कहा हसन को ना बुलाना। कहा फिर किसे बुलाऊं? कहा किसे ना बुलाना, मैं अपने बाबा के पास खुद जाती हूँ। अज़ादारो नबियों के सुल्तान के पास जनाब बतूल कुबरा गई, इधर जनाब के हुजरे में दाखिल हुई, नबियों के सुल्तान ने उठ के इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके कहा बतूल बेटा। जी बाबा। बतूल मैंने सुना है आप आज सारा दिन रोती रही है। जी बाबा मैं सारा दिन रोती। बतूल क्यों रोती रही है? कहा बाबा अल्लाह जाने ये अल्लाह का कैसा दिया है, कभी मुझसे कहता है बेगौर कफन रहने वाले बेटे का सलाम, कभी मुझसे कहता है, कभी मुझसे कहता है प्यासे बेटे का सलाम। कहा बाबा मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा अम्मा उस बेटे का सलाम जिसके लाशे को घोड़े के टापों से पामाल